چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل محمد وجل خوب، فرج۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، بات یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ رات از ابتدا تا انتہا نور ہے، رحمت ہے، سلامتی ہے، یہ تمام چیزیں ٹھیک۔ کہنے کہ یہ جو اس شب کی سلامتی کے لیے جو تفسیریں الگ الگ ذکر کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، سلامتی کے جو الگ الگ معنی بیان کیے، کسی نے کہا ہے کہ سلام سے مراد سالم، کسی نے کہا سلام سے مراد سلامتی وغیرہ وغیرہ، تو کیا ان تفسیروں کو جمع کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ تو قابل امکان، قابل جمع ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تضاد ہو، ایک ایسا اختلاف ہو کہ جن کا جمع کرنا ممکن نہ ہو۔ سالم بھی ہے اور سلامتی بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے ابھی؟ ہے کہ نہیں؟ شب قدر یہ رات اپنے آپ میں اتنی وسعت اور گنجائش رکھتی ہے کہ آپ سلامتی کے جو معنی کریں وہ سب آ جائے گا اس میں، ہے کہ نہیں؟ تو بہر صورت سلام کو لے کر کے جو الگ الگ تفسیریں کی گئی ہیں، ان تفسیروں میں کوئی تضاد یا اختلاف نہیں ہے کہ ان کو جمع نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان تمام تفاسیر کو کہ جو سلام کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں قابل جمع ہیں۔ اب آئیے بہر صورت چلیں کہ بہرحال شبی سراسر نور و رحمت و خیر و برکت و سلامت و سعادت و بے نظیر از ہر جہت، کہنے کہ بہرحال آپ سلامتی کے جو بھی معنی لے لیں، شب قدر ایک ایسی شب ہے، ایک ایسی رات ہے جو سراسر نور ہے، رحمت ہے، خیر و برکت ہے، سلامتی اور سعادت ہے، اس میں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، ہر اعتبار سے، جس اعتبار جس رخ سے آپ اس شب اور اس رات پہ نظر ڈالیں گے، یہ رات اپنی انفرادیت کو، اپنے امتیاز کو ظاہر کرے گی، بیان کرے گی۔ کسی بھی رات کو اس رات سے نہیں ملایا جا سکتا، اس کے مقابلے میں نہیں لایا جا سکتا۔ یہ رات اصل بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ جیسے وجود میں مولانا، جیسے وجود میں وجود باری تعالی ہے، کوئی ہمتا نہیں، کوئی مثل نہیں اس کا، ہے نا؟ اسی طریقے سے راتوں میں شب قدر کیا ہے؟ بے ہمتا ہے، بے مثال ہے، کوئی اس کی شبیہ نہیں، کوئی اس کی نظیر نہیں ہے۔ بہر صورت اس رات کی عظمتوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی وسعتوں کا، اس کی سعادتوں کا، اس کی برکتوں کا اندازہ انسان لگا سکے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے جب کہہ دیا وما ادراک، جسے علم ما لم تعلم، ہے نا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جب اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ تم رسول ہو، نبی ہو، سارا علم ہم نے تمہیں دے دیا، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو ہم تو خلق الانسان ضعیفہ والے ہیں، ہے نا؟ ہم تو جہالتوں کے ساتھ پیدا ہونے والے ہیں اور پھر جہالتوں کے ساتھ مرنے والے بھی ہیں، تو ہم کو کہاں سے اندازہ ہو جائے گا؟ ہم کیسے درک کر پائیں گے، سمجھ پائیں گے اس رات کی فضیلتوں کو اور عظمتوں کو؟ بہر صورت چلے آگے بڑھتے ہیں۔ در حدیث اب اس رات کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ آپ لگائیے گا اس حدیث سے، بڑی معتبر حدیث ہے اور یہ حدیث بڑی گراں ہے، سمجھ رہے ہیں، سنگین ہے۔ در حدیثی آمده است که از امام باقر علیہ السلام سوال شد آیا شما میدانی شب قدر کدام شب است؟ فرمود کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا۔ عجیب حدیث ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے پانچویں امام محمد باقر العلوم علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا کہ مولا کیا آپ شب قدر کو پہچانتے ہیں؟ اب جانتے ہیں
کہ شب قدر کون سی رات ہے، یہ اصل میں اس کی عظمت کی بات نہیں ہے، یا عظمت کی بھی ہو سکتی ہے، اصل میں یہ حدیث اتنی مطلق ہے کہ اس سے اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ پوچھنے والے نے تعین شب قدر کے حوالے سے سوال کیا ہے یا شب قدر کی عظمتوں کے حوالے سے کیا ہے، سمجھ میں آ رہی مولانا؟ لیکن چونکہ بات ابھی شب قدر کی عظمتوں کو ہو رہی ہے، اس کی فضیلتوں کی ہو رہی ہے، لہٰذا ہم اس سوال سے مطلب جو ہے وہ فضیلتوں والا نکالیں گے. یعنی سائل امام سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا آپ شب قدر کو جانتے ہیں کہ کون سی رات ہے، یعنی اس رات کی کیا فضیلت ہے. کون سے مراد تعین شب قدر نہیں ہے کہ 19 ہے کہ 21 ہے کہ 23 ہے مولانا؟ ہاں، چونکہ جو جواب سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ اگر تعین شب کے حوالے سے اگر سائل کے ذہن میں سوال رہا ہوتا اور امام اور سائل جو ہے تعین شب کے حوالے سے سوال کرتا تو امام نے جواب بھی ویسا ہی دیا ہوتا، کہا ہوتا کہ 19ویں یا 21ویں یا 23ویں. لیکن سائل کے سوال کے جواب میں امام نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا، تو اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سوال شب قدر کی عظمتوں کے حوالے سے کیا گیا ہے، تعین شب قدر کے حوالے سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، شب قدر کون سی رات ہے، چونکہ 30 ماہ رمضان کی کیا ہے، 30 راتیں ہیں، ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا، ٹھیک، ادھر بقرہ والی جو آیت تھی، اور ادھر سورہ قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. چلو تو پورے مہینے میں سے ایک لیلۃ القدر کی تھا. اب یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، پہلی، دوسری، تیسری، 30 تک امکان ہے نا. ہاں، تو سائل نے یہ نہیں پوچھا ہے کہ یہ 30 دنوں میں سے کون والی رات شب قدر ہے نا. شب قدر کی تعین اس کے لیے جو ہے مشکل نہیں تھی، یا یوں کہا جائے کہ تعین شب قدر کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوال نہیں تھا، شب قدر کی فضیلتوں کے حوالے سے اس کے ذہن میں سوال تھا. اس لیے اس نے پوچھا مولا آپ پہچانتے ہیں شب قدر کو کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ امام نے کہا کیسے نہیں پہچانیں گے، یہ تو وہ رات ہے کہ فرشتے اللہ کے اذن سے نازل ہو کر کے ہمارا طواف کرتے ہیں. اب جس ذات کا فرشتے طواف کریں وہ کیسے نہیں جانے گا یہ رات کون سی رات ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے مولانا، ہے نا. دیکھیں در حدیثی آمد ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ از امام باقر سوال شد، 5ویں امام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، آیا شما میدانین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کدام شب است، کہ شب قدر کون سی رات ہے، کون سی رات، از جہت فضیلت. فرمود، امام نے فرمایا کیف لا نعرف، کیسے نہ پہچانوں، والملائکہ تطوف بنا فیہا، جبکہ فرشتے اس رات میں ہمارا طواف کرتے ہیں. دیکھیں اگر سوال تعین شب کے رہتا تو جواب میں امام یہ تھوڑی کہتے کہ کیسے نہ پہچانے کی، ہے نا، پھر سائل کو معین کر کے بتاتے تاکہ اس کے ذہن سے جو شبہہ اور جو شک ہے عدم تعین کے حوالے سے جو ایک اضطراب ہے اس کو دور کریں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو امام نے فرمایا کیسے نہ پہچانوں، چگونے نمی دانیم، کیسے نہیں جانتا، در حالی کے فرشتگان دران شب، اس حال میں کہ فرشتے اس رات میں در گرد ما، ہمارے ارد گرد، دور می زنند، چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جس طریقے سے ایام حج میں حجاج خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، شب قدر میں فرشتوں کا
قبلہ بن کے ہم رہتے ہیں اور فرشتے حاجیوں کی طرح ہمارا طواف کرتے ہیں، کیسے نہیں پہچانیں گے؟ در داستان ابراہیم آمده است که چند نفر از فرشتگان الهی نزد او آمدند و بشارت تولد فرزند برای او آوردند و بر او سلام کردند. میگویند لذتی که ابراهیم السلام این فرشتگان برد به تمام دنیا برابری نداشت. اکنون باید فکر کرد که وقتی گروه ہاں چلے ایک داستان یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے سے ہے، اور قرآن میں بھی اس داستان کا ذکر ہے۔ داستان یہ ہے کہ اللہ نے معصوم فرشتوں کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا ہے، جناب اسماعیل کی بشارت دے کر کے بھیجا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر کے میرے خلیل جناب ابراہیم کو بشارت دے دو، اس کی اولاد کی، کہ اب آپ کو اولاد اللہ جو ہے بیٹا عطا کرنے والا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب فرشتے اللہ کا پیغام لے کر کے، خوشخبری لے کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، تو فرشتوں نے جناب ابراہیم کی خدمت میں سلام پیش کیا، سلام عرض کیا، جیسا کہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ اب یہ فرشتے جب پیغام لے کے آئے، خوشخبری لے کے آئے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے، سلام کیا۔ سورہ ہود میں یہ واقعہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کے سلام سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو لذت محسوس ہوئی، جو لذت حاصل ہوئی، جو لذت ملی ہے، کہنے کہ پوری دنیا اس لذت پہ فدا ہو جائے، پوری دنیا ایک طرف، فرشتوں کے سلام کی لذت ایک طرف۔ فرشتوں کے سلام کی لذت وزنی ہے، زیادہ ہے، دنیا چھوٹی ہے، مختصر ہے، کم ارزش ہے اس کے سامنے۔ اب اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے آئے تھے، کتنے فرشتے آئے ہوں گے جناب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر کے؟ 2 4 5 10 20 ہزار؟ ایک ہی فرشتہ تو آیا ہوگا، پیغام ہی تو دینا ہے نا؟ ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے خوشخبری لے کے آیا، جناب ابراہیم کی خدمت میں سلام کیا، تو کہتے ہیں کہ جناب ابراہیم کو فرشتے کے سلام سے جو لذت حاصل ہوئی، جو لذت محسوس ہوئی، اس لذت میں دنیا قربان، ساری نعمتیں ایک طرف، اس سلام کی لذت ایک طرف۔ اب شب قدر میں جس کی بارگاہ میں فوج در فوج فرشتے آ کر کے طواف کرتے ہیں، آتے تو سلام تو کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور پھر پوری رات طواف کرتے ہیں، اس کو کیا لذت، اس کو کیا لطف ملتا ہوگا؟ اور اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عظمت ہے اس خلیل کے مقابلے میں، اس ذات کی، اس شخصیت کی، اس حجت الہی کی، کہ جس کی بارگاہ ہمیں شب قدر میں فرشتے بصورت فوج آ کر کے سلام پیش کر کے طواف کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ اگر خلیل خدا کی بارگاہ میں آ جائے اور ایک سلام کر دے، تو خلیل الہی کے لیے فرشتے کا ایک سلام دنیا کی تمام نعمتوں اور لذتوں سے افضل اور برتر ہو جائے، تو پھر جس امام کی بارگاہ میں شب قدر میں فوج در فوج فرشتے آ کر کے سلام پیش کرتے ہوں، ہاں۔ در داستان ابراہیم آمده است، ابراہیم علیہ السلام کی داستان اور آپ کے قصے میں یہ بات ذکر کی گئی ہے، آئی ہے کہ چند نفر از فرشتگان الہی، اللہ کے فرشتوں میں سے کچھ فرشتے، چند فرشتے، کیا ہے، اللہ کے فرشتوں میں سے چند فرشتے نزد او آمدند، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، ببشارت تولد فرزند برائے او آوردند، اور ایک بیٹے کی ولادت کی بشارت ان کے لیے لائے، خوشخبری لائے،
جناب ابراہیم کے لیے بیٹے کی ولادت کی کہ اللہ آپ کو اولاد عطا کرنے والا ہے، بیٹا دینے والا ہے۔ وبرو سلام کردن، اور حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ یہ واقعہ آپ کو سورہ مبارکہ ہود آیت نمبر 69 میں مل جائے۔ می گوین لذتی کہ ابراہیم السلام ان فرشتگان برد، کہتے ہیں کہ جو لذت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے اس سلام سے حاصل کیا، محسوس کیا، با تمام دنیا برابری نہ داشت۔ پوری دنیا بھی اس سلام کی لذت کی برابری نہیں کر سکتا۔ اکنون باید فکر کر، اب آپ اندازہ لگائیے، اب آپ سوچئے، اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائیے کہ وقتی گروہ گروہ فرشتگان کہ جب فوج فرشتے در شب قدر میں نازل می شمند، نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، وبر مومنان سلام می کنند، اور مولانا صاحبان ایمان کو سلام کرتے ہیں۔ چے لذت و لطف برکتی دارت، کیا لطف، کیا برکت! یہ تو ہم کو لا کے کھڑا کیا گیا ہے۔ صاحبان ایمان کو، صاحب ایمان کو کیا لذت! واقعاً ہم معرفتی نہیں ہے، شناختی نہیں ہے، تو ہمارے لیے رحمت کہاں ہے؟ زحمت ہے۔ لو بھئی آگے جاگنے کی رات، ابھی آگے گھٹنے توڑنے کی رات، تھکانے کی رات آ گئی۔ ہاں مولانا، جگانے کی رات، تھکانے کی رات نہیں۔ اب معرفت ہو تو چند فرشتے آ کے سلام کر دیں تو سلام کی لذت اتنی بڑی کہ دنیا برابری نہ کر سکے۔ فوج فرشتے آ کے ابتدائے شب سے انتہائے شب تک، صبح صادق تک سلام کر رہے ہیں، کوئی لذت ہی نہیں میں۔ کیا مولانا، جو لذت چائے میں ہے، شب قدر میں جو سحری دی جاتی ہے نا، جو لذت اس میں ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ جو نمکین مل جاتی ہے، جو لذت اس میں فرشتوں کے سلام میں تھوڑی ہے۔ ناشتہ نہ ملے تو کوئی آئے گا نہیں مسجد میں۔ فرشتوں کے سلام کے لیے تھوڑی کوئی آتا ہے، عجیب ہے۔ چلیں، بہر صورت واقعہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ چلے، وقتی ابراہیم علیہ السلام در آتش نمرودی افکندن، فرشتگان آمدن و برو سلام کردن، و آتش برو گلستان شد، آیا آتش دوزخ بے برکت سلام فرشتگان بر مومنان در شب قدر برد و سلام نمی شود۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! کہہ رہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے سے آتش نمرود میں پھینکا جا رہا تھا تو فرشتے آئے، اور فرشتے نے جناب ابراہیم کو سلام کیا، ٹھیک؟ تو اس کے بعد جو آگ تھی، جو شعلہ تھا، جو آتش تھی، وہ جناب ابراہیم کے لیے گلزار ہو گئی۔ فرشتوں کے نے ادھر سلام کیا، سلامتی کی دعا دی۔ سلام کیا ہے مولانا؟ سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے، فرشتوں نے جناب ابراہیم کو ادھر سلام کیا، ادھر آتش نمرودی گلزار بن گئی۔ تو کیا شب قدر میں فرشتوں کے نزول سے اور ان کے سلام سے ہمارے اوپر جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکتی؟ ابراہیم کے لیے فرشتوں کے سلام سے آتش نمرودی ٹھنڈی ہو گئی ہے نا؟ تو چند فرشتے آئے، سلام کیا، ٹھیک؟ تو ان کے سلام کی وجہ سے آتش نمرود کیا ہوگی؟ گلستان بن گئی۔ قدر سمجھو بھائی، اس سے اس کی فضیلت کو پہچانو۔ یہ شب تمہارے لیے بھی سلامتی لے کر کے آئی ہے۔ ایسا کام کرو کہ آتش جہنم تمہارے لیے سرد ہو جائے۔
گلستان بنا دو آج اپنے عمل سے، اپنی توبہ سے، اپنے استغفار سے۔ فرشتے سلام لے کر کے آئے ہیں، تو فرشتوں کے سلام کے جواب میں کیا ہے؟ ہاں، یہ عہد کرو کہ اب جب فرشتوں نے سلامتی کی دعا دے دی ہے تو ہم اپنی سلامتی کے لیے خود عملی اقدام کریں گے۔ آج کی رات عہد کرتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آتش جہنم کی طرف لے جائے۔ بڑی فضیلت ہے، اگر آدمی چاہے تو ابراہیم کی طرح شب قدر میں اپنے اوپر آتش دوزخ کو گلزار بنا دے۔ چلے، وقتی ابراہیم را در آتش نمرودی افگندند، جس وقت خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں پھینکا گیا، فرشتگان آمدن، تو اللہ کے معصوم فرشتے آئے، و برو سلام کردن، اور جناب ابراہیم کو سلام کیا، و آتش برو گلستان شد، اور آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ آیا آتش دوزخ ببرکت سلام فرشتگان، کیا جہنم کی آگ فرشتوں کے سلام کی برکت سے بر مومنان صاحبان ایمان پر در شب قدر میں برد و سلام نمی شود؟ ٹھنڈی اور کیا ہے سلامتی نہیں بن سکتی؟ یقیناً بن سکتی ہے۔ آری ان نشان عظمت امت محمد، اللہ اکبر، یہ ساری نشانیاں ہیں امت پیغمبر کی عظمت کی، کہ اللہ نے اس امت کو کیا مرتبہ دیا ہے، کیا جو مرتبہ، جو عظمتیں گزشتہ انبیاء کو ملی ہیں، وہ عظمتیں، وہ شان اللہ نے آخری نبی کی امت کو دیا ہے، تو پھر نبی کی کیا عظمت ہوگی اور نبی کی کیا شان ہوگی؟ جس نبی کی امت کی عظمتوں کو دنیا نہیں پہچان پا رہی ہے، جس کی عظمتوں کو درک نہیں کر پا رہی ہے، جن کی عظمتیں انبیاء کی عظمتیں نظر آ رہی ہیں، پھر اس نبی کی کیا شان، کیا عظمت۔ ادھر انجا بر خلیل نازل می شود، وہاں حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بنی تھی، ودر انجا بر ان امت اسلام، اور یہاں پر امت مسلمہ کے لیے گلزار ہو رہی ہے۔